السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ ایک عالم دین سے آپ نے بات کی تو اس نے کہا جو صحابہ کرام پر بات نہ کرو وہ سارے بخشے بچائے، قرآن کی آیات یہ سب جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے۔ میں آپ کو قرآن سے اور حدیث سے یہ بتا دیتا ہوں، میں اکثر اسٹیٹس پر بھی لگاتا رہتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے تین گروہ، تین درجات بیان کیے۔ ایک سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، یہ ہے سابقون الاولون۔ یہ مولانا اسحاق کا آپ لکھیں گے نا، صحابہ کے تین درجات، اور مولانا اسحاق لکھیں گے تو وہ لیکچر پورا آ جائے گا، وہ بھی آپ ضرور سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو مکی زندگی میں پہلے ایمان لے آئے نا، وہ سب قتل لے گئے۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ من المہاجرین ہے، یعنی کہ سارے مہاجر نہیں، من المہاجرین ہے، مہاجرین میں سے ہیں، والانصار اور انصار میں سے ہیں۔ اگر یہ من کا لفظ نہ آتا تو قرآن پاک کی عبارت کے اوپر کافر سوال اٹھا دیتے کہ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے سارے مہاجروں کی اتباع کا حکم دے دیا اور ان سے راضی ہو چکا ہے تو بھئی نبی کے مہاجروں میں سے ہی تو ہجرت اولیٰ کرنے والا صحابی جو تھا ام حبیبہ کا شوہر، وہ مرتد ہو گیا، اور عبداللہ بن سعد بن نبی السلام مدینے میں ہجرت کر کے آیا، کاتب وحی ہوا، وہ بھی مرتد ہو گیا، اور ایک اور صحابی مرتد ہوا، وہ بھی کاتب وحی تھا، بخاری شریف میں سارا موجود ہے، عبداللہ سرا کا بھی اور اس کا بھی۔ تو یہ تو پھر اگر من کا لفظ نہ آتا نا تو پھر ہم تو دفاع ہی نہیں کر سکتے تھے قرآن کا۔ اللہ کا قرآن بھی سچا ہے اور یہ الفاظ بھی ہیں، یہ جو سب کو بخشا بشایا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مہاجرین میں سے کچھ کو خارج کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ تو یہ صحابہ ہی ہے نا، کوئی دنیا کے طلبگار ہے، کوئی جو دنیا کا طلبگار ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل غلط بات پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا سورہ توبہ میں کہ تم میں سے بہت سے تھے جو مرضوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، اے نبی آپ بھی نہیں جانتے، بہت سے ایسے ہیں مدینے میں اور اس کے بعد نشیر میں پکے منافق ہیں، نفاق کا مرض ان کے اندر گھر کر چکا ہے، ماہر منافق ہے۔ اے نبی آپ بھی نہیں جانتے، ہم جانتے۔ جس کو نبی نہ جانے تو ہم کیسے جان جائیں؟ ہو سکتا ہے ہم ان کے نام پر مسجدیں بنا رہے ہو سکتا ہے ہم ان کے سیمینار کروا رہے ہو، لیکن نبی نہیں جانتے تو ہم کیسے جان جائیں؟ تو جب عبداللہ ابن ابی کا نفاق ظاہر ہوا تو حضرت عمر نے کہا میں اسے قتل کروں گا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ داہو یقول الناس ان محمد یقتل اصحابہ، چھوڑ دو، لوگ کہیں گے محمد اپنے صحاب کو قتل کرتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحاب سے خارج نہیں کیا، باوجود اس کا نفاق ظاہر ہو گیا، اس کے اوپر احکام سارے مسلمانوں والے لگائے، اس کا جنازہ پڑھایا، سب کچھ کیا، لیکن وہ منافق، اس کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ اور کتنے ہی ایسے ہیں بڑی تعداد میں جن کا نفاق ظاہر ہی کبھی نہیں ہوا، تو وہ نبی بھی نہیں جانتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، اونٹ کا جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان میں سے 8 کی نشانی یہ ہے دبیلا پھوڑے سے مریں گے، اور حضرت حذیفہ بن یمان کو ان کا نام بھی بتایا، صاحب سر رسول کہتے ہیں انہیں، رسول اللہ کا رازدار، آپ نے فرمایا کسی کو بتانا نہ۔ تو صحابہ میں ہی ہے نا یہ۔ اور ایک صحابی رسول جب عبداللہ بن سعد بن نبی سرا کاتب وحی تھا، وہ مرتد ہوا، بعد میں پھر دوبارہ اس کی توبہ قبول کر کے ایمان میں بھی داخل ہو گیا، تو کیا اب اس کاتب وحی ہونا اس کو اور ہجرت کرنا اس کو مرتد ہونے سے بچا سکا؟ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے حضرت مدھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں موجود ہے، وہ خیبری صحابی ہے، اور خیبر میں ایک تیر اس کو لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے شہادت کی مبارکباد دی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ دکھا رہا ہے کہ آگ کی چادر سے گھیرے ہوئے۔ اب چوری کرنے سے تو کوئی دار اسلام سے خارج بھی نہیں ہوتا، وہ صحابی ہی رہا، صحابی ہی مرا، مگر آگ کی چادر اسے گھیرے ہوئے ہے، یہ تو بخاری شریف میں ہے۔ تو یہ مولوی جو آپ کو اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں کلو بخشے بخشا ہے، تو ان کو بتاؤ پھر مدم کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ٹی وی کے اوپر وہ قاری خلیل الرحمان وغیرہ بتا رہے تھے، بعد میں اس کی چترول بھی بڑی ہوئی ہے، بھائی بخاری میں موجود ہے، صحابی رسول ہے۔ اور پھر وہ صحابہ کرام کی جماعت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے، اور انہیں حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی انہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں بدعت داخل کر دی تھی، اور اللہ کے نبی خود فرمائیں گے سوکن سوکن لمن غیر آبادی، سوکن سوکن لمن بدل آبادی، اور اسے ہابی کہہ کے بلائیں گے۔ صحابی صحابی نہیں کہا، اسے ہابی، صیغہ تذکیر محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس طرح ابن کو یا بنیا کہا جاتا ہے نا قرآن میں، یا بنیا حضرت لقمان کہہ رہے ہیں، وہ محبت کے ساتھ صیغہ تذکیر کے ساتھ یا بنیا کہا جاتا ہے۔
تو یہ اتنی محبت آپ کو ان کے ساتھ تھی کہ آپ نے ان کو پہچان لیا، اور آپ کے محبوب صحابہ میں سے وہ تھے. آپ نے کہا اسی صحابی ہے میرے صحابی، یعنی کہ وہ جس طرح ایک بچے کو صیغہ تذکیر سے بلا کر محبت کی طرح بلایا جاتا ہے، یعنی وہ اسے حابی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح پہچانتے اور محبت کے ساتھ بلا رہے ہیں. لیکن بعد میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بتایا گیا، آپ نے کہا دور کر دو ان کو، سحقا سحقا لمن غیر بعدی، سحقا سحقا لمن بدل بعدی، دور کر دو ان کو جنہوں نے مجھ سے جو ہے نا دین میں بدعت داخل کی، دین میں تبدیلیاں کی. یہ صحابی ہی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے. اور کہاں سے لے کر آئی یہ حدیث؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے جانے کے بعد جن صحابہ کرام نے جنگ و قتال کر کے صحابہ کو ہی قتل کیا، خلیفہ راشد کے خلاف خروج کر کے اس کے ساتھ قتال کیا، وہ صحابی ہی ہے. معاویہ بن سفیان، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، ولید بن عقبہ، سمرہ بن جندب، اور کتنے ہی یہ صحابی ہیں سارے. انہوں نے قتال کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اس کے سامنے تھی. عمار یاسر جیسے سابقون الاولون صحابہ سے قتال کیا. ابن خزیمہ بن ثابت جیسے انصاری صحابی سے قتال کیا، بدری صحابی ہے. عثمان بن حنیف بدری صحابی ہے. ابو ایوب انصاری بدری صحابی ہے. ان طلقاء نے ان کے ساتھ قتل و غارت گری کی. تو کیا اب اس قتل و غاری کے ذمے میں سارے بخشے بخشائے ہیں؟ کیسے یار دین کو یہ برباد کرتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہی ہے جس نے نبی سے جھوٹ بولا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاء فاسق بنبأ فتبینوا، جب فاسق کو خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو. اور یہی ولید ابن عقبہ ہے. مسلم شریف اٹھا کر دیکھیں، شراب کی سزاؤں کے باب کو کھولیں. اس نے شراب پی کے نماز پڑھائی اور حضرت علی نے اس کو کوڑے لگا. کیا اب یہ بخشا بخشایا ہو گیا؟ شراب پی کے نمازیں پڑھاتا ہے اور بعد میں حضرت علی سے جمل میں بھی قتال کرنے آیا، سفین میں بھی قتال کرنے آیا، اور بعد میں بھی اس نے ممبروں پر حضرت علی کے اوپر لعنت کیا کرتا تھا، اور مروان بھی لعنت کیا کرتا تھا. اور اس جیسے کئی لوگ جو ہے نا معصوم لوگوں کے قتل میں شامل ہیں. یہ بخاری مسلم کے کتاب الفتن پڑھو. یہ صحابہ ہی تو ہیں، اور کون ہے؟ صحابی جو ہے وہ خودکشی کر لی اس نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کی بشارت نہیں دی اسے. کیا خودکشی کرنے سے دار اسلام سے خارج ہو گیا؟ صحابی سے خارج ہو گیا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سب بخشے بشائے، وہ آپ کو کل وعد اللہ الحسنہ کی جو آیت بتاتے ہیں نا، اس کے آگے پیچھے نہیں پڑھتے. اس طرح تو پھر لا یقربوا الصلاۃ حال ہی پڑھتے جب نماز کے قریب نہ جاؤ. ویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. چلو جی نماز کے قریب نہیں جانا، کیوں؟ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. بس یہی پڑھاتے رہے تو کوئی نماز نہ پڑھے، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. اس کے آگے پیچھے پڑھنا جائے گا الذین هم عن صلاتهم ساہون پڑھنا جائے گا، جو اپنی نمازوں سے غافل ہو بیٹھے ہیں. لا تقربوا الصلاۃ الا وانتم سکارى، اگر تم نشے کی حالت میں ہو. اسی طرح کل وعد اللہ الحسنہ کے پیچھے جا کے پڑھے. اس میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی بلاتے ہیں اٹھو جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو، تو تم زمین سے لگے بیٹھے ہو. حالانکہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات من الذین بعد الفتح، جنہوں نے بعد فتح کے بعد اللہ کے راستے میں اسی جذبے کے ساتھ خرچ کیا، قتال کیا، ان کے درجات ان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے کیا. ان کے اعظم درجات ہے. لیکن ان سب سے حسنہ کا وعدہ ہے جنہوں نے جہاد اور قتال کیا اسی جذبے کے ساتھ. وہ برابر تو کبھی نہیں ہوں گے، لیکن ان سب سے حسنہ کا وعدہ ہے. تو قید تو یہ لگائی اگر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اسی جذبے کے ساتھ کریں جو کہ فتح سے پہلے والوں نے کیا ہے، تو ان سب کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے. لیکن عمل صالح، جہاد اور اللہ کے راستے میں قتال اور انفاق اور خرچ کرنا، یہ شرط رکھا. اگر وہ غلط کام کریں گے تو یہ تھوڑا حسنہ کا وعدہ ہے سارے بخشے بخشائے جی وہ جو مرضی غلط کام کرے. ان دو گروہوں کے بارے میں بتایا کہ ان سب سے حسنہ کا وعدہ ہے. لیکن قیود کیا ہے، شروط کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، قتال کرے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو ان سے حسنہ کا وعدہ ہے. خالی کل وعد اللہ الحسنہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ جنہوں نے بعد میں بغاوتیں کی، جنہوں نے بعد میں خیانتیں کی، جنہوں نے بعد میں چوریاں کی، جنہوں نے شرابیں پی، جنہوں نے قتال کیا، ان کے لیے تھوڑا حسنہ کا وعدہ ہے. یہ لوگ قرآن سے کھیلتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ قرآن سے کھیلتے ہیں حدیثیں. اور قرآن یہ بھی بتا رہا ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. قرآن ہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شر اور خیر رائی کے دانے کے برابر بھی معاف نہیں کرے گا. نہیں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے نا من نظر رسول اللہ دخل جنہ خالدین فیہا اعملوا ما شئتم، اس طرح کی آیت بنا دیتا ہے قرآن. مگر ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. قرآن ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خیر اور شر ضائع نہیں کرے گا. یہ سب کو بخشوا کے بیٹھے جیسے صحابہ کے اوپر شریعت لاگو ہوئی. صحابہ کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے کہ انہوں نے نبی کا دور پایا ہے، نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، معجزات دیکھے، قرآن اترتا دیکھا ہے، اور پھر وہ نبی کی آل سے قتال کرتا ہے، پھر وہ شراب پی کے نماز پڑھاتا ہے، پھر وہ چوریاں کرتا ہے، پھر وہ قتال کرتا ہے. تو پھر اس کے اوپر ڈبل ذمہ داری آتی ہے.